نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، آج آپ لوگوں نے 8ویں پارے کو سنا. اس 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو آئیے جائزہ لیں کہ قرآن کا اسلوب کیسا ہے، قرآن کا انداز کیسا ہے، قرآن معاشرے کی برائیوں کو کس انداز سے بیان کرتا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ کا 8واں پارہ شروع ہوتا ہے تو ایک ایسی بات بتلائی گئی ہے جس میں انسان کے برائی کرنے کے مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور انسان کے برائی کرنے کی وجوہات بیان کیے گئے. جب انسان برائی کا آغاز کیسے کرتا ہے، کس طرح برائی شروع ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. تو اللہ تبارک و تعالی اس میں انسانوں کے برائی کے مراحل بیان فرما رہا ہے کہ کیسے انسان دھیرے دھیرے برائی کے قریب ہوتے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہا ہے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، کہ برائی کے لیے سب سے پہلے دل مائل ہوتا ہے، دل کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل ایک برائی کی طرف پہلے مائل ہوتا رہتا ہے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور پھر جب دل مائل ہوتے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ برائی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے انس پیدا ہوتا ہے اور اس سے دوستی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جب یہ اسے دل لگ جاتا ہے، اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس برائی سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر برائی کو انجام دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی برائی کے 3 مراحل بیان فرمایا. سب سے پہلے دل مائل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس برائی سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت آگے بڑھتے برائی کو جو ہے رخ اختیار کرتے برائی کو کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تینوں کے تینوں مراحل کیوں پیدا ہوئے اور یہ مراحل کیوں آگے بڑھتے گئے. انسان دھیرے دھیرے برائی کے قریب پہنچتے برائی کر لیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ انسان برائی کر لیتا ہے؟ تو اسی آیت کے بیچ میں کہا کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ اللہ پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے مراحل کو طے کرتے انسان برائی میں ملوث ہو جاتا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میرے جو ہے اعمال کو نوٹ کرنے والا ہے اور پھر مجھے پیش کیا جانے والا ہے اور پھر مجھے بدلہ دیا جانے والا ہے، اگر اس کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف نہیں جاتا ہے. تو مان لیں ہم ایک جو ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو جو کام دیا گیا ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ایک کونے میں جو ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، کونے میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرہ جو ہے اطراف ایسے گھوم رہا ہے. تو ہم اپنے کام میں مصروف رہیں گے، نہ کسی دوسرے سے مذاق کریں گے، نہ غیر ضروری حرکات کریں گے، نہ غیر ضروری اٹھ کر ادھر ادھر جائیں گے، بلکہ جو
جو اصول ہیں اس اصول کی پابندی کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، اس لیے کہ کیمرہ ہم کو واچ کر رہا ہے اور کیمرہ ہماری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے اور کیمرہ ہم کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو اس کیمرے کے خوف نے اور اس کیمرے کے خیال نے انسان کو اپنی ذمہ داری نبھانے پر مجبور کر دیا، برائی سے روکا اور غلط کاموں سے روکا اور غیر ذمہ داران حرکتوں سے کیمرہ روکتا ہے، اس لیے کہ کیمرے کا انسان خوف ہے۔ تو ویسے انسان کو اپنی اصلی زندگی میں اگر کسی کے دیکھنے کا خیال ہو، کسی کے پکڑنے کا خیال ہو اور کسی کی سزا دینے کا ڈر ہو، تو انسان اپنی ذمہ داری کو برابر نبھاتے جاتا رہتا ہے، برائی کے بارے میں بہت کم سوچتا ہے اور وہ ہمیشہ بھلائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو آدمی کا دل جب مائل ہوتا ہے تو آخرت سے اس کا تصور دھندلا ہو جاتا ہے، آخرت تصور دھندلا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے انسان کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ سامنے کرام پھر آگے بڑھتے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا تعارف کرا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور آپ کے پاس دستور کے طور پر آ چکا ہے، تو اس قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی نے 3 صفات بیان فرمائے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کو صرف 3 لفظوں میں تعارف کرا دیا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن یہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، آپ کے پروردگار کا کلام مکمل ہو چکا ہے، اب پھر دوبارہ اس کے بعد کوئی کلام آنے والا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کوئی حکم آنے والا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کوئی آرڈر آنے والا نہیں ہے۔ جتنے احکامات تھے سارے کے سارے اس میں اتار دیے گئے اور تمہارے پاس بھیج دیے گئے۔ یہ قرآن دستور بن کر تمہارے پاس آیا ہے۔ صدقہ پہلا جو ہے ورڈ صدقہ، یہ قرآن مجید سچائی پر منحصر ہے۔ قرآن جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا تو قرآن نے ایک لفظ کی بھی اس نے غلطی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان فرمایا تو سچائی بیان کیا، حضرت یعقوب کے بارے میں بیان فرمایا سچائی بیان کیا، حضرت یوسف کے بارے میں بیان فرمایا سچائی بیان کیا، حضرت نوح کے بارے میں بیان فرمایا سچائی بیان کیا۔ یعنی صدقہ مکمل طور پر سچائی ہے، اس میں کوئی بھی آدمی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جھوٹ بات نہیں نکال سکتا ہے اور نہ اس میں غلطی نکال سکتے۔ اور اس قرآن مجید کی دوسری صفت عدل، یہ عدل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی احکامات نازل کیے وہ سارے کے سارے انصاف پر مبنی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں تو سراسر یہی انصاف ہے، اس سے ہٹ کر کوئی انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ جو ہے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، یہی انصاف ہے، اس سے ہٹ کر اور انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جتنی باتیں یہ لوگوں کو سناتا ہے سارے کے سارے انصاف پر مبنی باتوں کو سناتا رہتا ہے۔ عدل، اور عدل کا دوسرا معنی معتدل کے آتے ہیں۔ قرآن کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے معتدل ہیں، نہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، نہ اس میں زیادہ کنجسٹڈ بنا دیا گیا ہے، ایسے بھی احکام نہیں کہ جس پر انسان عمل کرنا ناممکن ہو، ایسے احکامات بھی نہیں۔ اس میں ہر قسم کی ذاتی سے جو ہے بچایا گیا ہے اور کمی سے بچایا گیا ہے، اس میں غلو سے بچایا گیا ہے اور اس میں جو ہے نفس سے بچایا گیا ہے۔ تو گویا یہ معتدل ہے۔ یہ اس قرآن پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے، گویا وہ قرآن سمجھتا ہے، اس لیے کہ قرآن تو معتدل ہے، اس میں جو ہے ہر قسم کی ذات سے اور کمی سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور تیسری صفت لا مبدل لکلماتہ، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہونے والے نہیں، یعنی